دہشت گردی سے پاک کرنے کا عزم، سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں آپریشن، کارروائیوں کے دوران 45 خارجی جہنم واصل، خارجیوں سے لڑتے ہوئے 19 جوان وطن پر قربان۔ باجوڑ میں آپریشن کے دوران 22 جنوبی وزیرستان میں 13 خوارج جہنم واصل ہوئے۔ لوئر دیر کے علاقے لال قلعہ میں آپریشن کے دوران 10 خارجی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق لوئر دیر میں یرغمال شہریوں کو چھڑوانے کی کوشش میں بہادر جوانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بھارتی سرپرستی میں موجود کسی بھی خوارج کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز بھارتی سرپرست دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم۔ شہداء کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ بنو، دہشت گردی سے متعلق اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت۔ کور کمانڈر پشاور نے علاقے کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں دہشت گردی اور بھارتی سرپرستی میں موجود خوارج کے خاتمے کے لیے اہم فیصلے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے CMH بنو میں زخمیوں کی عیادت کی۔ سربراہان نے جنوبی وزیرستان میں آپریشن شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ آئے دن یہ عظیم قربانیاں وطن کی خاطر، وطن میں امن قائم کرنے کی خاطر، اور جو فتنہ خوارج ہے، جو دہشت گرد ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے دن رات یہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں دہشت گردی کا بھرپور جواب جاری رہے گا، اس میں کوئی ابہام برداشت نہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے دہشت گردوں کے سرغنہ اور سہولت کار افغانستان میں ہیں، ان کی پشت پناہی ہندوستان کر رہا ہے۔ افغانستان کو واضح کر دیا گیا ہے کہ خارجیوں اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندے شامل ہیں جو افغانستان سے پاکستان میں آ کر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کا انخلا جلد اور انتہائی اہم ہے۔ پنجاب میں سیلاب 100 سے زائد جانیں لے گیا، 5000 دیہات متاثر ہوئے، مجموعی طور پر 45 لاکھ لوگ متاثر ہوئے، 24,51,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ جلال پور پیروالا میں تباہی مچانے کے بعد تحصیل شجاع آباد کا رخ کر لیا۔ شجاع آباد کو بچانے والے بند میں 250 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، پانی شہر کی جانب بڑھنے لگا، درجنوں بستیاں سیلابی پانی میں ڈوب گئیں، ہزاروں شہری دربدر ہو گئے۔ موزہ دھوندوں کا بند ٹوٹنے سے متعدد بستیاں زیر آب، علی پور اور سید پور کے مضافاتی علاقوں میں بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں پانی کی نظر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب علی پور کے نواحی لٹی ماڑی پہنچ گئیں۔ مریم اورنگزیب کی زیر نگرانی ریسکیو آپریشن جاری، سیلاب زدگان کے لیے کھانے، ادویات، مچھردانی اور دیگر ضروری سامان کی ترسیل۔ مریم نواز شریف کی ہدایت پر خشک راشن کی بھی فراہمی۔ مریم اورنگزیب نے اپنی نگرانی میں ٹینٹ ٹرکوں سے اتروا کر تقسیم کیے۔ پاک بحریہ کی پنجاب اور سندھ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ جلال پور ملتان میں پاک بحریہ کی ایمرجنسی رسپانس ٹیم تعینات۔ کشمور، گھوٹکی، سکھر اور شکارپور میں پہلے سے موجود ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں ہوور کرافٹ، ریسکیو بوٹس اور ماہر غوطہ خور ٹیموں سے لیس۔ 24 گھنٹوں کے دوران 478 سیلاب زدہ افراد کو مختلف متاثرہ علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ سیلاب سندھ میں بھی زور پکڑنے لگا، گڈو بیراج پر پانی کی آمد میں اضافہ، اونچے درجے کا سیلاب، کچے کے مزید کئی دیہات زیر آب۔ گڈو بیراج پر 15 سپتمبر کو انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ نوڈیرو کے دیہات میں پانی داخل، زمینی راستے بند، مکین کشتیوں کے ذریعے نکلنے پر مجبور۔ سکھر اور کوٹری بیراج پر بھی پانی کی آمد بڑھ گئی، سکھر بیراج پر پانی کی آمد 4,60,000 کیوسک ریکارڈ۔ کراچی میں بارش تھم گئی لیکن مسائل نہ تھمے،
مختلف علاقے بارش اور سیوریج کا پانی تاحال جمع، گلیاں سڑکیں اب بھی تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ مختلف علاقوں میں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کئی مین شاہراہوں پر بارش کا پانی تاحال جمع، ٹریفک کی روانی میں خلل۔ پاکستان چین کی دوستی باہمی احترام اور تعاون کی مثال ہے۔ فن ایک عالمی زبان ہے جو دوریوں کو ختم کرتی ہے۔ پاکستان چین کے تبادلے تہذیب اور باہمی سیکھنے کے ویژن کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چندوں میں دوسرے گولڈن پانڈا انٹرنیشنل کلچر فورم سے خطاب، کہا ثقافت، امن، خوشحالی اور مشترکہ مستقبل کے لیے اہم پل ہے۔ آرٹسٹ کی تخلیقی صلاحیتیں سرحدوں کی قید سے آزاد ہوتی ہیں اور لوگوں کو متحد کرتی ہیں۔ چین سے $2 ارب سے زائد فائنانسنگ کے لیے جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا ایجنڈا تیار کر لیا گیا۔ قراقرم ہائی وے فیز 2، ML1 اور ایسٹ بے ایکسپریس وے ایجنڈے میں شامل۔ KKH فیز 2 کی ری الائنمنٹ کے لیے تقریباً $500 ارب کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد حق شریف چودھری کا فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ، طلبہ اور اساتذہ سے خصوصی نشست۔ طلبہ اور اساتذہ کا کہنا ہے کہ ایسی معلوماتی سیشن وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق معلومات کو پوسٹ کرنا غیر ذمہ دارانہ روش ہے۔ وطن عزیز میں استحکام صرف پاک فوج کی نہیں بلکہ تمام اداروں کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تمام اداروں کو یکجان ہو کر کام کرنا ہوگا۔ کراچی میں نیگلیریا وائرس پنجے گاڑنے لگا۔ ڈسٹرکٹ سینٹر کراچی کا رہائشی نوجوان نیگلیریا کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گیا۔ محکمہ صحت کے مطابق 29 سالہ نوجوان کو 7 سپتمبر کو علامات ظاہر ہوئیں۔ 11 سپتمبر کو اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ کراچی میں رواں سال نیگلیریا سے ہلاکتوں کی تعداد میں 5 ہو گئی۔ فیصل آباد کے علاقے الہ آباد میں خستہ حال مکان کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر 3 سالہ بچی اور خاتون جاں بحق اور 8 افراد زخمی ہو گئے۔ FIA انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل لاہور کی کارروائیاں جاری۔ کروڑوں روپے کے ویزا فراڈ میں ملوث ملزم سمیت 2 انسانی اسمگلر گرفتار کر لیے گئے۔ ترجمان FIA کے مطابق ملزمان کو لاہور اور فیصل آباد سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم منظور احمد نے شہریوں کو برطانیہ ورک ویزے کا جھانسا دے کر 1 کروڑ 42 لاکھ روپے ہتھیائے۔ امریکی صدر کا روس پر بڑی پابندیاں لگانے کا اندیا، پابندیوں کو نیٹو ممالک کی رضامندی سے مشروط کر دیا۔ نیٹو ممالک کو لکھے گئے خط میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ نیٹو ممالک بھی روس کے خلاف ایسے ہی اقدامات شروع کریں، وہ ماسکو سے ایندھن خریدنا بند کر دیں تو بڑی پابندیوں کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ چین پر 500% مشروط ٹیرف یوکرین جنگ کے خاتمے میں مددگار ہوگا۔ نیٹو کا چین پر مشروط ٹیرف روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے بعد معطل ہو جائے گا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 79 فلسطینی شہید۔ غزہ کے 40% حصے پر صہیونی فوج کے کنٹرول کا دعویٰ۔ 7 اکتوبر کے بعد سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 64,000 سے تجاوز کر گئی۔ مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی قرارداد UN جنرل اسمبلی میں بھاری اکثریت سے منظور۔ قرارداد کے حق میں 142، مخالفت میں 10 ووٹ پڑے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نیو یارک آئے تو گرفتار ہوں گے۔ نیو یارک میں میئر بننے کے امیدوار زہران ممدانی نے بڑا اعلان کر دیا، کہا اگر وہ میئر منتخب ہوئے تو پولیس کو حکم دیں گے کہ نیتن یاہو کو نیو یارک آنے پر گرفتار کرے۔ 4 نومبر کو امریکی شہر نیو یارک میں میئر کا انتخاب ہوگا۔ عالمی جریدے فائنینشل ٹائمز نے مودی نواز شیخ حسینہ کے آمرانہ دور سے متعلق دستاویزی فلم جاری کر دی۔ دستاویزی فلم میں بنگلہ دیش کے مقامی اور عالمی ماہرین کی تحقیقات کی مدد سے شیخ حسینہ کی بدعنوانی کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ T20 ایشیا کپ کے سنسنی خیز اور دلچسپ مقابلے جاری۔ آج بنگلہ دیش اور سری لنکا کی ٹیمیں مد مقابل۔
ایونٹ ہائی وولٹیج ٹاکرا کل پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوگا. دونوں ٹیمیں جیت کے لیے پرعزم. میچ دبئی میں رات 8 بجے کھیلا جائے گا. اور انگلینڈ نے T20 میں تاریخ رقم کر دی. ساؤتھ افریقہ کو 146 رنز کے بھاری مارجن سے شکست. انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف 2 وکٹوں کے نقصان پر 304 رنز کا ہدف دیا. ساؤتھ افریقہ کی پوری ٹیم 158 رنز پر ڈھیر ہو گئی. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.